अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इम्पोर्टेड असी लेवल में हूँ आपका दोस्त सलमान फ्राम गोजावाला। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत होगा, जो उनका शौक का अच्छा चल रहा होगा। व्यूवर्स, मेरी जो आज की वीडियो बनाने का मकसद है व्यूवर्स, वो लसानी ब्रीड के ऊपर है। लसानी, आपने इसका नाम तो सुना होगा, और अक्सर मैंने यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर, अक्सर हर जगह पे मैंने लसानियों की जो है ना शनाख्त, लसानियों की खूबियाँ सुनने को मिली हैं, लेकिन आज तक किसी ने जो है ना हिस्ट्री नहीं बयान की कि लसानी कहाँ से चले, लसानी किधर से आए, कैसे बने, कौन कौन सी ब्रीड इसके अंदर मिक्स हुई। आज तक किसी ने भी जो है ना यूट्यूब के ऊपर बहुत कम बंदों ने बताया हो। मेरी वो जो है ना नज़र से नहीं गुजरे कि कोई लसानी की हमें कोई ठोस पॉइंट मिल जाए कि ये लसानी यहाँ से चले, लसानी किसके घर से चले, ये वो ये फलां ये सारी चीज़ें आज आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले एक तालिब इल्म की से ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये गुजारिश है, मेरी पूरी वीडियो को सुनिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरी अपनी सर्च के मुताबिक मेरे उस्तादों से जो मैंने सीखा, आगे भी फिर जो मेरे अच्छे अच्छे उस्ताद जो एक उस्ताद का दर्जा रखते हैं, उनसे मेरी गुफ्तगू होती रहती है, और मैंने जो सीखा, जो मुझे पता, मेरी इंशाल्लाह सर्च के मुताबिक, अपनी सर्च के तालिब इल्म की सर्च के मुताबिक इंशाल्लाह आपके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। तो यहाँ पे जितने भी मेरे भाई हैं वो अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें, और कोई भी मेरी रहनुमाई करना चाह रहा हो तो वो कर सकता है। कमेंट सेक्शन उसके बिल्कुल सामने होगा, और वो अपनी कीमती राय का इज़हार कर सकता है और मेरी रहनुमाई कर सकता है। व्यूअर्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले जितने भी मेरे देखने में भाई हैं, उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं लसानी। सियाह रामपुरियों का तो आपने नाम सुना होगा। सियाह रामपुरी बड़े जो है ना प्यारे जानवर थे सियाह रामपुरी। आजकल के सियाह रामपुरी बड़े खूबसूरत है, लेकिन जो पुराने सियाह रामपुरी थे वो जेट ब्लैक हुआ करते थे। इसी तरह लसानी पे आ जाते हैं। लसानी आज से 150 साल पुरानी नस्ल का नाम है। 150 साल पुरानी नस्ल का नाम लसानी, जिसको लोग, अगर हम पुराने लसानियों की बात करते हैं, यहाँ पे लसानी पुराने जो थे वो जेट ब्लैक हुआ करते थे, जैसे कि सियाह रामपुरी है। वो नोक से लेके पंजे तक जो थे वो काले हुआ करते थे। इनकी आंखें भी काली हुआ करती थी लसानियों की। और यहाँ पे लसानी बर्ड्स, इसलिए इस ब्रीड को नाम दे दिया गया लसानी। वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक। लसानी, पहली बात तो लसानी वर्ड्स इसलिए इसको कहा गया है, इस लसानी वर्ड्स इसलिए इसको यूज़ किया जाता है कि इसका पिड़ में कोई अपना सानी नहीं रखता, ये अपना मुखालिफ जो है ना, मुखालिफ को मौत देता है। ये ब्रीड लसानी, इसलिए इसको कहा गया था। अगर हम 150 साल पीछे जाते तो लसानी, मैंने आपको बताया, काले रंग के हुआ करते थे। काले रंग के हुआ करते, नोक से लेके पंजे तक ये काले, आंखें भी काली हुआ करती थी। इनकी जो दुम हुआ करती थी, वो जो दुम थी वो स्ट्रेट, ना नीचे की तरफ ना खुरदुम्बे की तरफ, इस तरह की शेप होती थी इसकी टेल की, सीधी। ये हो गई लसानी। लेकिन कुछ कारियों ने देखा कि लसानी जो है ना खूबसूरत जानवर नहीं थे माने गए। आप देखें, उस टाइम ना आप मौजूद थे, ना मैं मौजूद था, ना ही हमारे बड़े बावजाद मौजूद थे। ये 150 साल पुरानी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपने इल्म के मुताबिक, जो मैंने सर्च की, जो मैंने सीखा, जो मैंने उस्तादों से सीखा, वो आपके साथ जो है ना मैं ना आपकी नज़र सानी कर रहा हूँ। आप देखें, इसमें कोई भी जो है ना मेरी रहनुमाई करना चाह रहा तो वो बिल्कुल मेरी रहनुमाई कर सकता है। उसके साथ साथ चलते हैं 150 साल पहले। और उधर उस टाइम के उस्तादों ने ये सोचा कि ये जो लसानी है ये ज़्यादा खूबसूरत जानवर नहीं है। उनमें फिर एक स्मार्ट्रा ब्रीड मिक्स की गई लसानियों में। फिर इनमें थोड़ी सी रंगत में चेंजिंग आना शुरू हुई। जब स्मार्ट्रा ब्लड लाइन जब इसमें जो है ना शामिल की गई, तो फिर इसने अपना रंग तब्दील करना शुरू किया लसानियों में। आजकल के जो हम अब अपने दौरे जो ना इस दौर की बात करें तो ज़्यादा जो है ना गिरफ्त जमाई है कि यह इस इलाके में ज़्यादा लसानी पाए जाते हैं। तो वो गुजरात है, झेलम है, पिंडी वाली साइड है, सरगोधे में भी लसानी पाए जाते हैं। मियांवाल के मुख्तलिफ इलाकों में लसानी असली हालत में मौजूद होंगे, ब्लड मौजूद होंगे। लेकिन उन्होंने जो कब्ज़ा जमाया हुआ है कि ये हमारे लसानी है, तो वो आपको गुजरात और गुजरात के सिटी से आगे फिर झेलम से आगे पिंडी वाली साइड की तरफ आपको लसानी देखने को मिलेंगे। और जो लसानी है वो वाकई में खालिस लसानी है। लेकिन लसानी ने जो है ना रंग, जो पुरानी बुनियाद थी वो ब्लैक कलर के हुआ करते थे, जेट ब्लैक लसानी। इसके साथ साथ भी जब स्मार्ट्रा ब्रीड मिक्स की गई तो फिर इनमें चेंजिंग आना शुरू की। लेकिन अभी आपने दौरे वक्त की बात करें तो आपने मुश्के लसानी देखे होंगे। लसानी जो आजकल के आपने देखे होंगे, इनमें जो है ना मुश्के पाए जाते हैं।
ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، لسانی جو پیور لسانی، نوابی خون اور رامپوری خون، یہ جب سال میں آپ ان کی ایک تو دو دفعہ بریڈ تو کروا سکتے ہیں. اگر جب بریڈ کروائیں گے ان میں سے ہمیشہ جو ہے نا ایک آدھی بریڈ کے بعد ان کا ایک بچہ جو ہوتا ہے نا وہ سفید ڈالتے ہیں، پیور سفید. جب سماٹرا اس میں بلڈ لائن مکس کی گئی تو پھر اس میں جو ہے نا خوبصورتی آنا شروع ہو گئی. اس دور کی بات کرو تو اس دور میں لوگ جو تھے نا پرانے، وہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے جنگل میں جاتے تھے. انہوں نے اس دور کے جو جنگل، جس کو ریڈ فول بھی کہتے ہیں، ریڈ فول کو چھوٹے جانور تھے وہ پکڑے اور وہ بھی اس بریڈ میں ان کرنا شروع کر دیے. اس میں پھر اور مزید جو ہے نا رنگ تھے جس میں پھر مشکیں پکڑنا شروع ہو گئے، مشکیں رنگ پکڑنا شروع ہو گئے. اسی طرح جو ہے نا یہ لسانی بریڈ چلتی آ رہی تھی، بنتی آ رہی تھی، اپنے رنگ کو چینج کرتی آ رہی تھی. جو اس ٹائم کے استادوں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم نہ آپ موجود تھے ویورز، نہ میرے بڑے باؤ اجداد موجود تھے، نہ میری عمر کے جو بندے ہیں ان کے باؤ اجداد جو تھے اس ٹائم موجود نہیں تھے. یہ تاریخی باتیں اور یہ ہسٹری میں بہت کام ہم نے استادوں سے سیکھنے کو ملی، اور یہ بڑی سرچ کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں. اس میں انشاءاللہ ایک ایسے بندے کا بھی میں تعارف کراؤں گا جس نے میری بات کو ایکسیپٹ کیا کہ یہاں پہ یہ آپ کی جو شاہی بات بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں، جب ان میں ریڈ فول جو ہے نا وہ بریڈ مکس کی گئی تو پھر اس میں رنگت کو چینج کر دیا گیا. اس میں پھر جو ہے نا مشکیں بھی بننا شروع ہو گئی. اور پھر ایک انڈیا کی ٹینی، جس کو ٹیڈی مرغی کہتے ہیں، وہ پھر جو ہے نا اس میں جو ہے نا کرائی گئی بریڈ کی گئی، اس میں مکس کیا گیا، کراسنگ کی گئی. تو پھر یہ درمیانی ہائٹ کے جانور اور 3 کلو تک کے جانور یہ لسانی بننا شروع ہو گئے. جبکہ یہ انڈیا سے ٹینی جو مادی میں نے آپ کا ذکر کیا ہے، آپ کے سامنے جو آپ ذکر کیا ہے، یہ مرغی کی وجہ سے اس میں مختلف بلیڈز موجود ہیں لسانی میں. اور اسی طرح جو ہے لسانی پھر اپنی اصل حالت میں آنا شروع ہو گئے، جو پاکستان میں پھر مشہور ہوئے ہیں، گجرات والی سائڈ کی طرف، راولپنڈی کی سائڈ کی طرف، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سرگودا والی سائڈ کی طرف، مختلف علاقوں میں پھر یہ جو ہے نا جیسے باب نواب کے کالے نواب مشہور ہوئے، رامپوری، سیاہ رامپوریوں کی بات ہو رہی ہے، وہ اس کے ساتھ پھر یہ سیاہ لسانی بھی آہستہ آہستہ مشہور ہونا شروع ہو گئے. لیکن اگر ہم ان کی بیک کی بات کریں تو یہ 150 سال پرانی بات کروں تو یہ لسانی جو تھے وہ جٹ بلیک ہوا کرتے تھے، اور زیادہ تر یہ جو تھے یہ مادی برے تھے. اور لسانیوں کے گیم کے متعلق بات کروں، تھوڑی سی ویڈیو میری لمبی ہو جائے گی، تھوڑی سی بات کرتا ہوں. یہ جو تھے نا دونوں کام کرتے تھے، بند گدی کے بھی تھے، یہ کھلے کانٹوں میں بھی لڑتے تھے، بند گدی میں بھی اپنا کام پورا کرتے تھے، اور میدان میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا ہوتا ان کو، اسی لیے جو لسانی کہا تھا. اور پیر شاہ عالم شاہ صاحب کے پاس امرو ہے، کل جو ہے نا پیر شاہ عالم شاہ صاحب کے پاس امرو ہے، میٹری جاوے اور ساتھ میں امرو ہے. یہ ان کے گھر سے چلے، انہوں نے اپنی بریڈ بنائی. ان کے جو باؤ اجداد تھے پیر فضل حسین شاہ صاحب، انہوں نے ان کو پرندے لا کے دیے تھے. انہوں نے پیر شاہ عالم شاہ صاحب اپنے جاننے والوں کو، پیار کرنے والوں کو جانور دیتے تھے، لیکن جبکہ ان کے جو بڑے باؤ اجداد تھے پیر فضل حسین شاہ صاحب، وہ جانور کسی کو نہیں دیتے تھے اپنے کھڈے کا اسپیشلی. اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے پاس بھی وہاں پہ ایک گورے کا بھی ذکر کر دیتا ہوں، جس کو وہ شیخ پورہ کا رہنے والا بندہ تھا. وہ ریلوے لائن میں کام کرتا تھا، اور اس کو لوگ نا گورا گورا کہتے تھے، گورا گورا، کالے گورے والے. جو آپ نے انگریز کے کالے مرغے سنے ہوں گے، انگریز کے کالے مرغوں کا نام آپ نے سنا ہوگا. پھر اس کی بریڈ کو جب اس میں مکس کر دیا گیا میاں وال کے اشاروں میں، تو پھر یہ جو ہے نا مضبوط شکل لسانیوں کو پکڑ گئی. اور یہاں پہ ایک بات، میری جس بندے سے بات ہوئی، ان سے گفتگو ہوئی کال پہ، انہوں نے پوری سرچ کے مطابق بات کی، میرے سے ان سے اچھی خاصی گفتگو ہوئی. ان کا نام آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جو ان کا نام ہے وہ ہے شیر حسن بندیال. یہ جو ہے نا عرفان بندیال صاحب کے رشتہ دار بھی لگتے ہیں. یہ آپ سرچ کرنا چاہیں تو پرانے غلام عباس بندیال صاحب، ٹھیک ہے جی، حکم بندیال. یہ بڑے خوشاب سٹی کے اگر کوئی بندے ہیں تو یہ ان کے بارے میں جو ہے نا نظر ثانی کر رہا ہوں کہ گفتگو، اگر کوئی خوشاب کا بندہ دیکھ رہا ہے تو وہ ویڈیو میری ضرور سمجھے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ پرانے استاد ہوئے ہیں، جو نامور استاد ہوئے ہیں، جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں. حسن شیر بندیال بھائی کی میرے کال ہوئی اور ان سے گفتگو ہوئی اچھی خاصی میری، اور انہوں نے سوال بھی، موضوع بھی ایسا ہی رکھ دیا لسانی کے اوپر. پھر میں نے اپنے علم کے مطابق ان سے بات کی، انہوں نے تصدیق کی، اور انہوں نے ایک یہ بھی بڑی مزے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ پیر شاہ عالم شاہ صاحب نے اپنے امروئے گھر کے اس بریڈ کے ساتھ جو ہے نا لڑائے تھے، اور انہوں نے یہ اس بریڈ کو نام دیا تھا لسانی، کہ اس پیڑ سے کوئی ثانی نہیں. وہ یہ لسانی بریڈ تھے جس نے امروئے کو جو ہے نا ایک
گھر کی چھت کے نیچے جو ہے نا اس کو ایک موت دینے والا حساب ہوتا ہے جو ہے نا شکست دے دی تھی. تو اس کا نام پیر شاہ عالم شاہ صاحب نے ہمیں جو نظر آیا, سننے میں آیا, جو ہے نا ہم نے سیکھا استادوں سے, بھائیوں سے, انہوں نے یہ بتایا کہ پیر شاہ عالم شاہ صاحب نے پھر اس کو لسانی کا نام دے دیا کہ یہ لسانی ہے, ان کا پیڑ میں کوئی ثانی نہیں ہوگا. اسی طرح پھر یہ لسانی وجود میں آ گئے. پھر اسی طرح لسانی مرغے پوری دنیا میں پھیل گئے, جس طرح کے باب نواب کے پھیلے, اسی طرح پھر جو ہے نا جو ہے اپنا دیوان صاحب کے مداری والے پھیلے. اور لاسٹ ٹائم بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ دیوان صاحب کی ہسٹری کے بارے میں بھی تھوڑی سی ویڈیو بتائیں, دیوان صاحب کو کوئی ذکر نہیں کرتا. انشاءاللہ بھائی حمزہ بھائی انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیوز میں جو ہے نا میں دیوان صاحب کا بھی ذکر کروں گا, اور اچھے طریقے سے جتنا میرے پاس ناقص علم ہوگا ویڈیو بنا کے آپ بھائیوں کے ساتھ انشاءاللہ اپنا ناقص علم شیئر کروں گا دیوان صاحب کی ہسٹری کے متعلق جتنا بھی میرے پاس ناقص علم ہوا. تو یہ تھی لسانیوں کی ہسٹری, اور میں نے اپنے ناقص علم کے ساتھ یہ شیئر کی ہے. اور یہاں پہ اگر کوئی بندہ استاد میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے, وہ میری رہنمائی کرنا چاہ رہا تو کر سکتے ہیں. اور جو آج کل کے لسانی ہیں ان میں نوک چھوٹی موٹی نوک, ان کی جبڑے میں پلاہٹ سی شو ہوتی ہے, بلو رنگ ہوتے ہیں, کلی تاجی ہوتے ہیں, تاج مختلف قسم کے بھی ہوتے ہیں لیکن پرانے تاج کلی تاجی ہوا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی جو ہے نا پشم اٹھائیں تو وہ سفید جو ہوتی ہے, پشم سفید ہوتی ہے, گردن کے رنگ کی طرف پیچھے کی طرف ان کی جو کنیاں ہوتی ہیں وہ سفید ہوتی ہیں, دم کے میں ایک دو جو سریاں وہ سفید نکلتی ہیں. یہ چند نشانیاں لسانی کی, اور لسانی اس لیے اس بریڈ کو کہا گیا تھا کہ ان کا پیڑ میں کوئی ثانی نہیں ہوگا. یہ پیڑ میں ہر جانور کو موت دیں گے. جیسے باب نواب کے تھے وہ کھلا کھلا کے مارتے ہوتے تھے, جب ان کو سخت پاؤں آتے وہیں پہ چمک کے جواب دیتے تھے, وہیں پہ فیصلہ کر دیتے کہ چل بھائی فارغ ہو جا. اسی طرح جو ہے نا لسانی بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہوا. لسانی کا جو نام دیا گیا وہ پیروں کے گھر سے دیا گیا. پیروں نے 2 نسلیں جو ہے نا پوری دنیا میں انٹروڈیوس کروا دی ہیں میرے علم کے مطابق, جو میں نے اپنی سرچ کے مطابق سیکھا میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. ایک تو امروہے بھی انہی کے پیروں کے گھر سے چلے, اور پیروں کے گھر سے جو ہے نا جو جس کو لوگ گورے گورا کہتے ہیں انگریز, ان کے گھر میں پھر وہ جو ہے نا بریڈ آئی تھی. پھر انہوں نے اپنی مرغیوں کے ساتھ مکس کر کے آگے بریڈ تیار کی اور بچے لڑائے. تو ان کے بچوں کو جو ہے نا اس بریڈ نے جو ان کے گھر کے امروہے کو, ایک اچھے امروہے کو جو ہے نا جس کو کہتے ہیں ہم دلائی کہہ سکتے ہیں جی, فائٹ کے دوران انہوں نے اس کو جو ہے نا شکست دی. تو پھر پیر شاہ عالم شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ یہ لسانی ہے, اور یہ ہمیں بات جو ہے نا ایک اچھے بندے سے, خوشاب کا بندہ ہے حسن بدیال صاحب, انہوں نے ہمارے جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ بات شیئر کی, اور میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں. باقی پچھلی پوری ہسٹری جو میں نے آپ کے ساتھ لسانی کی بیان کی ہے, یہ لسانی اس بلا کا نام سے, لسانی اپنے پیڑ میں اپنا کوئی ثانی نہیں سمجھتے. یہ مختصر ہسٹری میں نے آپ کے ساتھ بیان کیا. یہاں پہ میرے جتنے بھی دیکھنے والے بھائی ہیں, استاد ہیں, وہ میری رہنمائی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں, لیکن انشاءاللہ جو ہم نے بات کی ہے وہ ایک ایسی بات کی ہے کہ جو تاریخی کتابوں میں بھی لکھ چکی ہے اور اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا, اور اصیل پرانے بندے بزرگوں کے سینوں میں بھی یہ بات لکھ چکی ہے کہ انہوں نے اپنے استادوں سے کیا سیکھا تھا اور ان کو کیا پتہ ہے. اگر کوئی استاد پرانا جس کی عمر 50 سے 55 سال ہوگی, وہ انشاءاللہ میری بات سے اتفاق کرے گا کہ میں کہاں تک جو ہے نا اس بات کی سچائی بیان کر رہا ہوں. تو مخالف ہمیشہ مجھے نہیں پتہ میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لوگ جو ہے نا کیا اپنا ریئیکٹ کرتے ہیں, اس کا مجھے کوئی جو دکھ نہیں ہوگا, لیکن اگر کوئی میری رہنمائی کرے گا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اور میں اس کو دل سے تسلیم کروں گا. میرا آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا. امید کرتا ہوں میرے بھائیوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. میں بہت سارا خیال رکھے گا, مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.